دجال قیامت سے پہلے کب آئے گا، وہ دکھتا کیسا ہوگا، اور اس کے معاملات کیا ہوں گے۔ تو آج بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں دجال کے بارے میں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی وہ ہے دجال کا ظہور ہونا، دجال کا آنا۔ دجال کون ہے، دکھتا کیسا ہے کہاں، اور وہ آ کر کیا کچھ کرے گا، بہت کچھ آج آپ کو بتانا ہے۔ یاد رہے کہ قیامت کی بڑی علامت میں سے دوسری علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں، اس کا حلیہ، اس کے آنے سے پہلے اور بعد کے جو حالات ہوں گے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ بڑی دلچسپ آج کی ایپیسوڈ ہے، عبرت ناک بھی ہے اور اوتھینٹک معلومات بھی ہے۔ سب سے پہلے ویورز، دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ جی ہاں، اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا، کیا دیکھا انہوں نے، کیا سنا، انشاءاللہ یہ پوری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں یہ پورا واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک سڈنلی اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ نارملی نبی پاک ایڈریس نہیں کیا کرتے تھے، خطبہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ بھی حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے ایک ایسی خبر سنائی ہے جس کی خوشی میں مجھے قیلولہ، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کو کچھ آرام فرمایا کرتے تھے، فرمایا وہ بھی میں نہیں کر سکا ہوں، اور میں نے چاہا کہ اس خبر میں تمہیں بھی شامل کر لوں۔ بات یہ ہے کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک شپ میں، کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرے پر، ایک نامعلوم آئلینڈ پر پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا، تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی، بتائے گا بھی۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں، اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی، مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب ہو گئے ہیں اور سارا عرب ایک دین، ایک خدا کو ماننے والا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عمان اور بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں۔ جی ہاں ناظرین، وہ دجال تھا۔ کہتا ہے ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت، وہاں جانے کی پاور نہ ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ طیبہ یہی شہر ہے، اور سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اس ذات کی 3 جھٹکے آئیں گے جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق وہاں سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق، فاسق، مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا۔ اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص ہے۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں یعنی ٹرکس کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین ذرا سوچیں کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا۔ ایمان بچانا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، یہ کتنا مشکل ہوگا۔ حدیث پاک میں بہت باتیں ڈیٹیل سے بیان ہوئی ہیں ناظرین۔ حدیث پاک میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے فالوورز کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دجال کے ساتھ 2 گارڈن ہوں گے، 2 باغ ہوں گے، جن میں سے ایک کو وہ جنت کہتا ہوگا، دوسرے کو دوزخ کہے گا۔ جو اس کے خدا ہونے پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن یاد رہے جس کو وہ جنت کہتا ہوگا بیسیکلی وہی دوزخ ہے۔
اور جس کو وہ دوزخ کہتا ہوگا اور جو ایمان کی وجہ سے اس میں ڈالا جائے گا، اس کا انکار کی وجہ سے ڈالا جائے گا، تو وہ آگ میں نہیں بلکہ وہ واقعی جنت میں جا رہا ہوگا۔ اس کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے حرمین طیبین کے۔ زمین سے خزانے نکالے گا اور خزانے اس کے پیچھے چلیں گے۔ علم دین کی انتہائی کمی ہوگی، روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہ ہوگا جو دجال سے ڈیبیٹ کر سکے، مناظرہ کر سکے۔ ایک ایسا نیک مومن ان کی طرف آئے گا جس سے دجال کے سپاہی کہیں گے کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ نیک مومن کہیں گے کہ میرے رب کی نشانیاں چھپی ہوئی نہیں ہیں، کو دیکھ کر فرمائیں گے اے لوگوں یہ وہی دجال ہے جس کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا تھا۔ دجال کے حکم سے ان کو مارا جائے گا، زد و کوب کیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا کہ کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے تو مسیح کذاب ہے۔ دجال کے حکم سے ان کے جسم مبارک سر سے پاؤں تک کاٹا جائے گا، 2 حصے کر دیا جائے گا، ان دونوں حصوں کے درمیان سے دجال گزرے گا۔ پھر دوبارہ اس کو کہے گا کہ اٹھو، تو وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تب دجال ان سے کہے گا کہ اب تو مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی ہے، اے لوگوں یہ دجال ہے، اب میرے بعد یہ کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکے گا۔ پھر دجال انہیں پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا اور اس پر قادر نہ ہو سکے گا، پھر ان کو پکڑ کر گویا اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا ہے، مگر در حقیقت وہ جنت ہوگی، اور جسے وہ اپنی جنت کا نام دے گا وہ در حقیقت وہ دوزخ ہوگی۔ دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی، آسمان اس کے کہنے پر گویا پانی برسائے گا۔ دجال کے ماننے والوں کے جانور لمبے چوڑے اور خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے، اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے، بڑی ٹرکس دکھائے گا۔ در حقیقت میں سب جادو کے کرشمے اور شیاطین کے تماشے ہوں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے وہاں سے جانے کے بعد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ خزانے بھی دکھائے گا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جب دجال وہاں سے جائے گا تو پیچھے سب چیزیں دوبارہ ختم ہو جائیں گی۔ دجال کے لشکر میں 70,000 اصبہان کے یہودی ہوں گے اور 13,000 ان کی عورتیں، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو یہودیوں کے تابع ہوں گے۔ اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے، وہ اس سے کہیں گے اے دجال ہم سے جو چاہے کام کروا لے، ہم تیری مدد کریں گے۔ دجال کہے گا کہ لوگوں میں پھیل جاؤ، میرا خوب چرچا کرو کہ میں رب ہوں۔ شیاطین ایسا ہی کریں گے۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لی، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کرے گا۔ اہل ایمان سخت تکلیف میں، بھوک میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل فرمائے گا۔ ناظرین، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ تمام تکلیفوں کے بعد، تمام پرابلمز کے بعد اہل ایمان کی پھر مدد کیسے کی جائے گی۔ قرب قیامت ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جامع مسجد دمشق میں شرقی مینارے پر نازل ہوں گے، اور اب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا، میلٹ ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، میلٹ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے فالوورز میں سے ایک بھی، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا ناظرین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے پناہ مانگی اور اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور روایت کی روشنی میں علماء نے دجال سے بچنے کے کچھ طریقے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ آئیے اب وہ باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا دعا کریں۔ جو کوئی مسلمان مکہ یا مدینے میں ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ دجال حرمین طیبین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بعض روایت میں آیا کہ جو مسجد اقصی یا مسجد طور میں ہوگا وہ بھی فتنہ دجال سے بچا رہے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیں کہ 10 آیتیں سورہ کہف کی، فرسٹ 10 آیات آف سورہ کہف، اس کو یاد کر لیں۔ علماء نے مختلف حدیثوں کی روشنی میں یہ بات بھی بیان کی اور فرمایا کہ پہاڑوں اور جنگلوں سے دور رہا جائے، کیونکہ دجال اکثر دیہاتوں یعنی ولیجز میں جائے گا۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر، ایمان پر ثابت قدمی اور صبر سے بھی دجال سے بچا جا سکے گا۔ اگر وہ کسی کو اپنی آگ میں بھی پھینکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ آگ اس پر سلامتی والی ہو جائے گی، یعنی گویا گلزار ہو جائے گی۔ یا اللہ عز و جل اس مشکل وقت میں ہر مسلمان کی مدد فرمانا